تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں فرشتوں کا کوئی سوال نہیں آتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت فرشتوں کے سامنے کیسے کھولی، جواب کیسے دیا، پریکٹیکل۔ علم آدم الاسماء، آدم کو کچھ نام سکھائے۔ اسماء مختلف لینگویجز میں چیزوں کے نام سیکھیں، سیکھنے کی اہمیت ہے۔ جسٹ اسکرولنگ میں ٹائم ضائع نہ کریں، مختلف چیزوں کے نام، مختلف چیزوں کے کام اور مختلف زبانوں میں، مختلف طریقوں اور ذریعوں سے، مختلف مضامین سبجیکٹس میں، مختلف شعبہ جات ڈپارٹمنٹس فیلڈز میں کام کریں، سیکھیں، بڑھیں، جانیں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ زندگی با مقصد ہوتی ہے، بے مقصد نہ گزاریں، اپنا مقصد حیات تلاش کریں، پرپسفل لائف گزاریں۔ بعض لوگ یہاں اس بحث میں پڑ گئے کہ وہ کس چیز کے نام تھے، کسی نے کہا مختلف زبانیں تھیں، کسی نے کہا مختلف چیزیں تھیں، کسی نے کہا وہ کھانے پینے کے نام تھے، کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنرل رکھا، نام بتا کے اس کو اسپیسیفک لمیٹڈ نہیں کیا، تو اس کو اوپن ہی رکھیں۔ تفسیر میں آپ کبھی بھی خواہ وہ تفسیر کر رہے ہوں یا قصص کر رہے ہوں یا کوسچن آنسر کر رہے ہوں، خلاصہ کر رہے ہوں، کبھی بھی کسی ایسی چیز کو مینشن نہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مینشن نہیں کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا خاص نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عام رکھا، عام رہنے دیں، اور اس کے بغیر اس کا پیغام زیادہ واضح ہو سکتا ہے، مقصد اچھی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح تو مقصد سے بھی ٹریک ہو جائیں گے، بات کیا ہو رہی ہے مقصد کو چھوڑ کے کسی اور طرف ان چیزوں کے نام اور پھر اس طرف نکل جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے، ضروری ہوتا تو قرآن میں واضح موجود ہوتا۔ اور پھر کم علمی کوئی عیب نہیں ہے، کم علمی پر ڈٹے رہنا اور کم علمی کے باوجود علم حاصل نہ کرنا، شوق نہ رکھنا، یہ عیب ہے۔ ایک چیز کا علم نہیں، آپ کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں، یہی علم اور عقل کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ نصف جواب یہی ہے کہ انسان کہہ دے میں نہیں جانتا، مطلب اس کے پاس کچھ معلومات ہیں تو وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے، اور غلط جواب دینا یہ تو کم عقلی کی دلیل ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور پھر جو معلوم ہو اسے بتا دینا، یہ بھی انسان کی معراج ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب چیزوں کے نام معلوم تھے، انہیں کہا گیا تو انہوں نے بتا دیے۔ اب پھر شائنس، ہیزیٹیشن، چھپنا، بچنا، شرمانا، جواب نہ دینا، تو یہ انسان کی تحقیر ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سامنے پیش کرنے سے متعلق جو حدیث میں ایک پہلو بیان کیا گیا ہے جو متفق علیہ ثابت ہے، اس میں ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس بھیجا تو انہیں سلام کا حکم دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو جا کر سلام کریں اور وہ انہیں جو جواب دیں اسے سنیں۔ یہ باہمی سلام و جواب ان کے لیے اور ان کے بعد ان کی اولاد کے لیے جو رسولوں کے لائے گئے دین پر قائم ہوں گے مشروع سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے ویسے کیا، گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ورحمۃ اللہ کا اضافہ اور سلام کرنے اور اس کا جواب دینے کے لیے تب سے یہی الفاظ مشروع ٹھہرے۔ اسی طرح بعض احادیث میں وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کی زیادتی بھی ثابت ہے، چاہے یہ سلام کرنے میں ہو یا جواب دینے میں ہو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیا سمجھ آتا ہے؟ علم آدم علیہ السلام کے پاس ہے، چل کے آدم علیہ السلام گئے ہیں، سلام آدم علیہ السلام نے کیا ہے۔ علم عاجزی لاتا ہے، تکبر نہیں، اور جو تکبر ہے وہ علم کیا عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے، بندہ شیطان ابلیس بن جاتا ہے۔ بتائیے کیا میں نے تو تفہیم قرآن بھی کیا، تعلیم قرآن بھی کیا، میں نے فلاں سے بھی کیا، فلاں سے بھی کیا، میں قصص القرآن میں نے 2 ایئرز، میں نے 5 ایئرز، میرے پاس وہ ڈگری، میرے پاس وہ سرٹیفکیٹس، یہ وہ فلاں فلاں،
اس کی کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ اور پھر علم کے بعد میں کہتی ہوں علم بھی شاید نہیں بلکہ آپ ایک قسم کا ہنر یا ایک قسم کی ڈگری یا دنیاوی نام کوئی کہہ سکتے ہیں۔ نالج جو ہے نا، ٹرو نالج، وہ تو نہیں ہوتا، اسی لیے تو تکبر آتا ہے، کبر آتا ہے۔ یا چلیں وہ جو تعلیم کے نام پہ جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے، علم کے نام پہ ہمارے ہاتھوں پہ گویا مہندی لگ جاتی ہے، ہم اپاہج ہو جاتے ہیں، ہم اٹھ بیٹھ چل پھر نہیں سکتے کہ لوگ ہمارے پاس ہیں، ہم کیوں جائیں، میں کیوں کروں، وہ آئیں۔ اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم آیا، قدم اٹھائے، فرشتوں کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا، بات چیت ہوئی اور اس بات کو یاد رکھا اور اپنی نسلوں کو پہنچایا۔ تب سے علم کے ساتھ جو کہ نا علمی طریقہ وہ یہی آ رہا ہے سلام کا۔ اس کے بعد وہ ہیلو، ہائے، گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ سلام نہیں ہے، یہ سلام نہیں ہے، کم از کم مسلمان کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا سلام، گریٹنگز یہی ہیں۔ ہاں، نان مسلمز آپ کہیں فیس کر رہے ہیں، ان کو ہیلو ہائی سے کہیں، یعنی ان کی بات، ان کی زبان، ان کے منہ پہ، لیکن مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طریقہ ہے جس میں ان کے لیے دعا ہے، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ فرشتوں کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ دیا۔ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا جواب دیا؟ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ادھر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جو حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان سے جو کام لینے تھے وہ نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے تو